السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن ڈی، یعنی 4 فرائض۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: سلیم غازی، شازیہ اشرفی، عمران اتاری، فرقان خان، عالیہ جنت، عرشی خان، عبداللہ محمد پرویز، شاداب قادری، محمد اویس، حافظ فیض اشرفی، السیفی عبد الرحمن۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال: اصحاب کہف کا کتا کس آدمی کی شکل میں جنت میں جائے گا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے ابو جہل کی شکل میں، بی عتبہ اور شیبہ کی شکل میں، سی بلعم بن باعورہ کی شکل میں، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، اصحاب کہف کا کتا بلعم بن باعورہ کی شکل میں جائے گا۔ بلعم باعور بھی بولتے ہیں، اور بلعم بن باعورہ بھی اس شخص کو، یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضور، موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعم باعور کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی میں بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت ہی گراں قدر ہدیے اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم باعور پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہتا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم باعور، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم باعور، تیرا برا ہو،
کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بلعام باعور واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تو الٹی بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہا اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام باعور نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ بلعام باعور پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94۔ تو دوستو، اس نصیحت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کوئی انسان چاہے وہ کتنا بھی بڑا عابد و زاہد متقی پرہیزگار ہو، اگر وہ اللہ کے راستے سے ہٹتا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں پر کچھ غلط کرنے کی بھی سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کون سی صفات ہے۔ بلعام باعور جو اسم اعظم کا علم رکھا کرتا تھا، اور اسم اعظم وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ جس شخص کے پاس میں یہ علم ہوتا ہے، اگر وہ مردے کو ٹھوکر لگا دے تو جان پڑ جاتی ہے۔ تو اسم اعظم کا علم رکھنے والے کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، لیکن ایسا شخص بھی بارگاہ الہی سے مردود ہو جاتا ہے جب وہ راہ راست سے بھٹکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے جنت میں جائیں گے، بی جہنم میں جائیں گے، سی فنا کر دیے جائیں گے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، قیامت کے دن جانوروں کو آپس میں بدلہ دلا کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ تفسیر نعیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، مکڑی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 2 آنکھیں، بی 6 آنکھیں، سی 4 آنکھیں، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن بی، مکڑی کی 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون سا جانور ہے جو غذا جمع کرنے کا کام کرتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے کتا، بی چوہا، سی چیونٹی، یا ڈی بندر۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی اور سی۔ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ بجز انسان، چوہا اور چیونٹی کے کوئی بھی جانور غذا جمع کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ حاشیہ جلالین شریف صفحہ نمبر 340۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے
4 चीज़ों पर, बी 5 चीज़ों पर, सी 6 चीज़ों पर या डी 11 चीज़ों पर। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। जो सही जवाब देंगे अगली वीडियो में लोगों के नाम बोले जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।